वेलकम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं कार बगा और मेरे साथ मौजूद हैं सियासत.pk के मैनेजिंग डायरेक्टर रुखे रवां वसीम जंजुआ फरयाल और महा। बात करेंगे पॉलिटिकल हैपनिंग्स के हवाले से आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और स्पेशली आज मिलिट्री कोर्ट से कुछ लोगों की जमानतें हुई हैं। सर आप कह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट बड़ी सख्त है, इस्टेब्लिशमेंट बड़े गुस्से में है, पीटीआई के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। यहाँ तो जमानतें हो रही हैं, रहम की अपीलें मंजूर हो रही हैं, लोग रिहा हो रहे हैं, जश्न का समा है, क्या कहेंगे? अच्छा, थैंक यू बकार। यार ये देखें, इसमें कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट गुस्से में थी और उसने गुस्से में कितना बड़ा बयानिया बना दिया कि जिससे पीछे हटने का उसको खुद भी समझ नहीं आ रही थी वो कैसे हटें। और दूसरी बात जो है, उन्होंने एक अपनी ज़िद बना ली थी कि अब हमने हर सूरत एक सज़ा दे के रहना है, तो वो तो उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। आपको याद होगा जब हमारी पहले यहाँ पे बात होती थी, मैं अक्सर कहा करता था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह स्टे दिया हुआ और काफ़ी लंबा स्टे हो गया था, मेरे ख्याल में साल के करीब वो स्टे हो गया था। और पहले तो एक वो कलअदम हो गया था और उसके बाद फिर उन्होंने खुद ही एक नया बेंच बना के इसके ऊपर स्टे दिलवा दिया था। मैं यही कहता था कि एक तरह से बड़ा जुल्म हो रहा है, अगर इनको और कुछ नहीं भी करते, अगर आप इनको माफ़ नहीं भी करते तो इनको सज़ाएँ दिलवा दें ताकि उसके बाद का जो प्रोसेस स्टार्ट होना है वो हो जाए। और अब आपने देखा ये वही हुआ। एक तो जैसे ही उन्होंने मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ सुनवाई तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरनेशनल बहुत बड़ा प्रेशर आ गया, जिसकी मेरे ख्याल में उनको इतनी तवक्को नहीं थी। और सेकेंडली ये कि ये एक होना था, देखें 2-2 साल से लोग कैद थे और आपको पता है कि जब भी कोई इतनी सज़ा हो जाए तो खुद बखुद ही उनकी एक वो रिहाई का भी अमल, जिस दिन यानी आपकी कैद शुरू होती है एक तरह से आपकी रिहाई का भी वो आगाज़ हो जाता है कि आप काउंट डाउन आप स्टार्ट कर देते मतलब आपकी सजा का, आपकी कैद का उस दिन हाँ, से वो शुरू मतलब हो जाता है। अगर अदालत आपको ये फैसला देती है कि इसे फर्ज करें 1 साल के लिए आपने कैद करना है, तो अगर उसके ट्रायल के दौरान 1 साल की उसने कैद काट ली तो वो पूरा हो गया और फिर टेक्निकली जेल में दिनों रात काउंट होते हैं, तो वो फिर वहां भी एक टेक्निकल चीज आ यहाँ जाती पर भी यही हुआ है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जिद भी मनवा ली और साथ ही जो उनके ऊपर एक बैकलैश आया वो भी हो गया। और ये एक तरह से, चलो जो बेचारे कैद इतने सालों से काट रहे थे, जिनके बारे में कुछ बाहर खबर नहीं आ रही थी और जिनको मेरे ख्याल में उनके घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता था, बड़ी मुश्किलों से उनके सजाएं मुलाकातें अरेंज होती थी, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा हो गया कि वो इसमें एक चीज है ना, एक कंफ्यूजन है जो कि इस वक्त बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि रहम की अपीलें। सर ये रहम की अपीलें नहीं थी, ये लोग अपनी सजा काट चुके थे। जो फैसला आया, आपने फैसला वो पाकिस्तान की आईनी अदालतों के बरक्स जाकर दिया, अपनी अदालत लगाकर, और उस अदालत से जो आपने फैसला दिया उस सजा से 6 माह ज्यादा वो लोग सजा काट चुके हैं। अगर किसी को 1.5-2 साल की सजा हुई तो टेक्निकली वो 1 साल में खत्म होनी थी। ये तो 1.5 साल हो गया, अच्छा, तो 6 माह तो ज्यादा हो गए। मजे की आपको जेल एक बात के तो ये 1 साल बताऊं। ज्यादा हो अच्छा, गए। मजे की बात बताऊं कि ये पहली वो नहीं है कि जिसमें कहा जा रहा है कि जी सजाएं माफ़ कर दी गई हैं। ये मेरे ख्याल में ईद उल फितर के या ईद उल अज़हा के पास भी कोई इस तरह के केस हुआ था जिसमें 10 से 15 लोगों को उस वक्त भी इन्होंने इसी तरह माफ़ी का करके उनको रिहा कर दिया था। ठीक है, और ये एक तरह से हम समझे कि दूसरे कोई डील शील होती है, कोई सिफारिश होती है, डील किसी ने बिल्कुल कोई किसी तगड़े बंदे से सिफारिश कराई हो? नहीं। सिफारिश तो एक अलग है, वो सिफारिश वाला होता तो मेरे ख्याल में एहसान न्याजी साहब के वालिद ने तो कम सिफारिशें नहीं की होंगी, और लेकिन वो यहाँ गुस्सा पे भी तो शदीद है ना, वो इमरान खान का बन जाए। वो भी है। लेकिन यहाँ पे एक और दूसरा भी है जो शहजाद अकबर साहब ने एक बड़ा अहम नुकता उठाया है। फरियाल ने उनका इंटरव्यू किया, ये अब आपको फरियाल आगे मजीद बताएंगे। फरियाल अब मेरे पास माइक है। कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं शहजाद आप? अकबर साहब ने ये शहजाद अकबर साहब ने जो कहा है कि ये एक आगाज़ है मुज़ाकरात का, हाँ तो उसके एग्जैक्टली हवाले से लेकिन मुज़ाकरात के आगाज़ में बीच में साथ फिर आप देखिए मुनीफ फारूक जैसे लोगों ने वो जो रंग में भंग डालने की कोशिश की, और जिस तरीके से अब वो बता रहे हैं कि ये जो दी गई है सिर्फ इन कुछ लोगों को दी गई है जिनकी सजाएं थी ही 25-25 माह, वो तो 19-20 माह काट चुके हैं, बड़ा कम टाइम पीरियड रह गया है। तो उनको उन्होंने कहा कि सिर्फ माफ़ी दी गई है, जो असल में मनसूबा साज है उनको किसी तरह से माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो ये तो मेरे ख्याल से लोगों का दिल पहले ही बददिल करने वाली बात है कि अभी लोग एक होप लिए बैठे थे, शायद आज पहला दिन है। चलें हम अगर इसको एक और एंगल से देखें, नहीं अगर हम इसे उस एंगल से देख लेते हैं कि चलें जी एस्टेब्लिशमेंट की लेंथ से, तो वहां पे भी हमें यही नजर आ रहा है कि आपने उन लोगों को, जो अब एक लड़के की वीडियो आई है कि वो डांस कर रहा था, वो भंगड़ा डाल रहा था, उसको आपने रहा किया। आपने इस तरह के वो जो लोग वहां पर घूम रहे थे जियो फेंसिंग में, जिनका नंबर आ गया, कोई उधर दही लेने गया, कोई दुकान पे गया, कोई किस तरह गया, इस तरह के लोग बेशुमार थे। फिर इन्होंने जो आपने देखा होगा कि खालिद खुर्शीद साहब को 34 साल की सजा गिलगित बल्तिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से सुनाई, और जुर्म यह है कि उन्होंने जी धमकियां दी थी। कत्ल की सजा भी सर
उम्र कैद जो होती है वो 20 साल नहीं होती, वो उससे भी अगर उसको वो करें दिन रात 16 साल के करीब हाँ, आ जाती है। तो ये तो 34 साल की उन्होंने दी है। इससे पहले भी जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजाएं सुनाई गई हैं, किसी को 10 साल, किसी को 12, किसी को 7, वो भी इतना आसान तो नहीं है सुनानी, महज इस गुनाह में कि किसी ने डंडा मार दिया दीवार को, अच्छा, किसी ने ये कर दिया। एक मूवी आपने देखी होगी, एक डिफरेंस होता है ना, 7 साल वाले को क्यों सुनाई 7, 10 वाले को क्यों, मतलब कोई डिफरेंस हमने और उसका आवाम को भी दिखाया गया, कोई सबूत भी दिखाया गया, जो उन्होंने वीडियोस जारी भी की थी उसमें भी जस्ट किसी ने डंडा पकड़ा हुआ था, किसी ने वो वर्दी नहीं, और महज डंडा मारने पर एक इमारत पे आप किसी को सजा सुना भी नहीं सकते 10-10 या 7 साल। आपने मूवी देखी होगी मनी हाइस्ट, नेटफ्लिक्स पे। मनी हाइस्ट में वो बड़ा एक दिलचस्प सीन है कि वो कहते हैं कि वो हमें मार देंगे, हम बैंक लूटने जा रहे हैं, रियासती खजाना लूटने जा रहे हैं। तो वहां पर पॉइंट ये आता है कि ये लॉ नहीं है, कि ये लॉ में नहीं है कि वो हमें मारे तो हम बैंक को भी लूट एक और सकते हैं। पॉइंट है जो मैं साथ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, फिर हम वहां की तरफ भी चलते हैं कि आप ये देखिए कि जो लोग रिहा हुए हैं उनका आप जज्बा देखें और वो पीछे नहीं हटे। पॉइंट ये पॉइंट बहुत बड़ा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो लोग बाहर आके नारे लगा रहे हैं। याद रखिए कौन से मिलिट्री कोर्ट्स हैं जहां पर लोगों का हमने सुना 10-10, 20-20 किलो वजन गिर गया, जहां पे प्लास्ट आए के नाखून के, तो उसके बाद लोगों का जज्बा, अगर इन लोगों का इतना है तो फिर जेल वाले और जो आम ग्राउंड की एग्जैक्टली इस पे हम बात करते हैं कि इनका जज्बा क्यों है। पर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मनी हाइस्ट में वो ये कहते हैं कि रियासत की तरफ से हमें मारा नहीं जाएगा, क्योंकि रियासत के कानून में ये नहीं है, और लोगों का रिएक्शन सख्त आएगा अगर हमें वो मार देंगे तो हम लोगों की हमदर्दी लेंगे। आप अंदाजा लगाएं, वो उन माशरों की मूवीज हैं, वो उन माशरों में सोच पाई जाती है कि जहां पर लोगों को ये इत्मीनान होता है कि बैंक लूटना एक क्राइम है, कि उसकी भी सजा मिलेगी, हमें जान से नहीं मारेंगे। वहां पर भी लोगों का रिएक्शन आएगा तो उस रिएक्शन की परवाह करेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को वो फंसा देते हैं सिर्फ अवाम की हमदर्दी लेकर। यहाँ तो सर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, अवाम की हमदर्दी, उसके बाद आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, आपको वहां पर 40 अरब की फायर वॉल करनी पड़ती है, यहाँ पर आपको मेन प्लेटफॉर्म्स बंद करने पड़ते, ब्लॉक करने पड़ते। वो जो खालिद खुर्शीद का भी आपने जिक्र किया, देखा जाए तो उनको भी सजा किस लिए सुनाई गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन वाली रात भी अपने दफ्तर में मौजूद नहीं था, वो जो मेहर बुखारी, और वो सिर्फ पीटीआई की तरफ से कंट्रोवर्शियल नहीं है, जो उसने गुनाह किया, मतलब उसके बाद उसको सजा होने की बजाय जो बात कर रहा है उसके ऊपर उसी को सजा। अच्छा, वैसे मैंने एक और भी बात सुनाई भी हो सकती है, कोई इसमें वो इतना नहीं है, और उसमें ये था कि असल गुस्सा वो जो वज़ीर दाखिला के बारे में जो उन्होंने जुमले इजलास में जलसे में कहते हैं, वहाँ पे ज्यादा वो उन बात चैलेंज उसी का है गुस्सा। अब देखें ना, कमजोर रियासत का कानून बात कर रहे हैं ना, देखें वहाँ पे है अवाम, यहाँ पे भेड़ बकरियां, वहाँ पे अवाम मुंतखब करती है अपने नुमाइंदे, वो उनके लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए। इन भेड़ बकरियों को सुने, इन भेड़ बकरियों को अब इतना शौर आ गया है कि कल अगर इमरान खान बाहर आकर ये कहेगा कि बलूचिस्तान से बंदा उठाया गया तो उसने कुछ किया है तो रियासत ने उठाया है। अगर इमरान खान ये कहेगा कि आर्मी चीफ जो होता है ये कौम का बाप होता है, अगर इमरान खान जिसे लोग इस वक्त जिसके बाद पूछ रहे हैं उसके आगे कुछ नजर नहीं आ रहा उन लोगों को, वो सपोर्टर पीटीआई के वो नहीं बर्दाश्त करेंगे सर। ये बहुत अच्छा पॉइंट। ये जो भेड़ बकरियां हैं ये अब इंसान बन गए हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि ये जो हमें भेड़ बकरियां बनाया जा रहा था, ये जो हमें मारा जा रहा था, ये हमारे साथ ज्यादती थी। अब इमरान खान ने पूरी कौम को इस पॉइंट पर पहुंचा दिया है कि या तो उसकी अपनी सियासत दफन हो जाएगी, या फिर एस्टेब्लिशमेंट, ये जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, इसे बैकफुट पे आना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अच्छा आप बताएं, जो कारकुनों में जो इसका जज्बा है, ये क्यों नहीं इतनी सजा? नहीं, वहाँ ने इसके ऊपर स्टैट्स निकाले, जो ये लोग हैं, कितने लोग थे, इनकी जमानतें कौन सी अदालत से हुई हैं, वो भी हम लेते हैं। हम साथ में हम ये भी पूछते हैं कि क्या वजह है कि, क्योंकि ये भी देखें, ये भी उसी नौजवान यानी कि जनरेशन है, या जो रिप्रेजेंट कर रही है ना, जिन्होंने मोस्टली ये कैद काटी है, ठीक है, यंगेस्ट वन इन ऑफिस के खुद भी है, और तो हमने इनसे पूछेंगे कि ये क्या वजह है कि उन नौजवानों में ये जज्बा काम नहीं हुआ, उन्होंने यकीनन मारे भी खाए, कैद भी काटी, और सब मुश्किलात भी सहने के बावजूद वो क्यों अभी तक खान से पीछे हटने को तैयार नहीं है? सर मेरे ख्याल में मतलब जितना एक्सट्रीम वो कर सकते थे, जितना बिलो द बेल्ट वो जा सकते थे, मतलब जो हाइट वो ले सकते थे वो ले चुके हैं। मतलब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आप क्या करेंगे? आपने सीनों के अंदर गोलियां मार दी, आपने उनको बर्बाद कर दिया, उनके करियर तबाह कर दिया, अब आप मजीद क्या करेंगे? उनके अंदर डर और खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मतलब वो आपसे नहीं डरते, आपकी गोलियों से नहीं डरते, और वो किस चीज़ से डरेंगे? मतलब आपने उनके लिए क्या छोड़ा है? आपने उनके लिए ज़मीन तंग कर दी, आपने सब करके देख लिया। उनके जज्बे, उनके जो शऊर है जो खान ने उनको दिया है, वो नहीं ख़त्म हो सकता, ना वो टूट रहा है। तो मतलब अगर वो नहीं टूट रहा, एक आम कारकुन के अंदर, एक आम जो पढ़ा लिखा भी शायद ना हो, एक आम 16-17 साल का लड़का लड़की हो,
اس کے اندر اگر اتنا شعور ہے تو پھر جو ان کا لیڈر ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیل کر سکتا ہے, وہ بھاگ سکتا ہے, یا وہ مذاکرات کے اس کے اوپر وہ آ سکتا ہے. یہ جو لوگ باہر نکلے, یہ جو نعرے ماریں یا جو سیلیبریشن کریں, یہ ایک اور لاٹ ہے, اور یہ وہی لاٹ ہے جو انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اس لیول پہ ایکسٹریم پہ نہیں تھے, اس لیول پہ ان کی ایفیلیشن نہیں تھی. وہ جو لوگ ہیں جن میں حسان نیازی اور کچھ اور ہو گئے, جس طرح عمران ریاض کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, وہ لوگ اسپیشل پروٹوکول انہیں دیا جا رہا ہے, اور اسپیشل پروٹوکول یہی ہے کہ انہیں آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. اسپیشل پروٹوکول یہی ہے کہ ان کے وزن گرائے جاتے ہیں. وقار یہاں پہ میں ایڈ کروں, آپ کو پتا ہے جب ان کو شفٹ کیا گیا لاسٹ ویک 21 دسمبر کو پہلا فیصلہ سنایا گیا, پہلے 25 کا اور پھر جو رہ گئے تھے باقی 60 ان کا فیصلہ سنایا گیا, جب 26 کے اب 25 کو غالباً. تو یہ خبر آئی تھی جو 21 کو جن کا 25 کا فیصلہ سنایا گیا تھا, ان کو جب جیل میں ٹرانسفر کیا گیا ہے تو جیل میں بھی ان کی ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ ممکن نہیں تھی. دا ریزن کہ ان کو وہاں پر بھی آئسولیٹ رکھا گیا جیل میں, اور جیل کا عملہ بھی جیل کا عملہ نہیں تھا, سول کپڑوں میں وہی لوگ مطلب جیل بھی آپ اندازہ لگائیں ان کی کتنی سرویلنس تھی. وہ جو لوگ کہہ دیں وہ سر سائیکولوجیکلی آج بھی وہیں پر ہیں جس میں پہلے دن جہاں ڈالا گیا تھا. انہیں کوئی خبر نہیں باہر کیا ہو رہا ہے, انہیں کچھ پتا نہیں باہر کی دنیا کیسی ہے, 2 سال میں کتنا بدلا ہے. انہیں نہیں پتا کہ 2 سال میں عمران ریاض وہ جو پتھر کی طرح مضبوط ہوتا تھا اسے انہوں نے کتنا کمزور کیا, کتنا توڑا. انہیں نہیں پتا کہ اس کی شکل, اس کا جو چہرہ تھا, خلیہ تھا, وہ کتنا بدل چکا ہے. وہ لوگ اس وقت اس دنیا سے آئسولیٹ ہیں, اور یہی سب سے جو اسٹرانگ ٹارچر ہوتا ہے, اور یہ صرف ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کے اوپر انہوں نے ریڈ پینسل سے نشان لگائے ہوئے ہیں. باقی جو ہیں یہ جو باہر نعرے لگا رہے ہیں, انہیں اس لیول کا ٹارچر بھی نہیں کیا گیا. اور مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ ان لوگوں کی اپیلز منظور کرنے کے پیچھے بھی ایک لاجک یہی ہے کہ جب یہ باہر آ کے نعرے لگائیں گے تو ایک پبلک میں ایک ایسا ایک بیانیہ بن جائے گا, تاثر بن جائے گا کہ دوسرے جو ہے وہ بھی ریلیکس ہے. نعرے ملٹری کورٹ سے باہر آیا ہے بھائی, ملٹری کورٹ بڑی خطرناک ایک آئسولیشن تھی, بڑی خطرناک سزا ٹرائل تھا, وہاں سے باہر آ کر اگر نعرے لگا رہا ہے تو اٹ مینس حسان ریاضی بھی باہر آ کے نعرے لگائے گا. اٹ مینس کہ باقی جو ہیں جنہیں 8-10 سال کی سزائیں ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی اس میں ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے انہیں نکال دیا ہے, اور انہیں اتنا ٹارچر نہیں کیا, انہیں اس لیول پہ نہیں, یا سافٹ امیج اپنا دکھانے کے لیے. تو یہ مجھے نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سب کچھ ابھی ہو رہا ہے آل آف سڈن جو انہوں نے کیا ہے, یہ کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے ان کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر؟ پاکستان میں ایکسٹرنل جو پریشر ہے وہ کسی حد تک تو ہوتا ہے, مگر عمران خان کے کیس میں نہیں ہوگا, یہ آپ یاد رکھیں. عمران خان, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مدد نہیں لیں گے؟ عمران خان مدد لیں یا نہ لیں وہ الگ بات ہے. ان کی بہن نے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون سا ہمارا باپ لگتا ہے. یہ جو اس وقت پی ٹی آئی میں ایک فضا پائی جاتی ہے کہ رچرڈ کا ٹویٹ آ گیا, ڈونلڈ ٹرمپ کا آ گیا, وہ کارکنوں کے لیول پہ ہے, لیڈرشپ کے لیول پہ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, ان کے لابی ویسے بھی پی ٹی آئی کی بہت اسٹرانگ ہے انٹرنیشنلی. تیسری چیز, اس وقت انٹرنیشنل دنیا جو ہوتی ہے وہ اپنا انٹرسٹ بھی تو دیکھتی ہے نا. تو پاکستانی گورنمنٹ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اس سودے کے, بس کچھ بھی کرنے کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے خان کیسے؟ بات ہے اگر خان کی کہیں بھی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ اس کا الٹرنیٹو کچھ نہ کچھ دے دیں گے. تو خان کیسے پھر باہر آئیں گے, مطلب کیا کریں گے, ڈیل کریں گے؟ خان امریکہ کے قانون کے قانون رول آف لا نہیں ہے نا. خان کی اپنی عوام ہے, خان کی اپنی سپورٹ ہے, خان کی اپنی نیگوسیشن چل رہی ہے, بشرا بی بی کی چل رہی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیل کر لیں گے, ڈیل کیا کریں گے؟ وہ یہ ہوگی کہ امریکہ کا پریشر نہیں ہوگا اس پہ. اچھا بگا, جو میرے خیال میں مہا کا جو پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ جو سزائیں معاف ہوئی ہیں ان کا کوئی انٹرنیشنل پریشر ہوگا, تو انٹرنیشنل پریشر اس حد تک ضرور ہوگا کہ جو ریئیکشن آیا نا ملٹری کورٹس کے جو ٹرائل کے اوپر ریئیکشن آیا وہ بہت ہی زیادہ تھا, اور شاید ہاں تو یہ سافٹ امیج اگین بات کہ یہ سافٹ امیج دکھا رہے ہیں. یہ انہوں نے اس طرح کر کے یعنی کہ جلدی رہائیاں دے کے مے بھی ان کا پلان ہو کہ اچھا ہم ابھی ان کو سزائیں دے دیتے ہیں اور 2 مہینے 3 مہینے بعد ان کو معافی دے دیں گے, لیکن وہ کام انہیں جلدی کرنا پڑا. بالکل ویسے ہی جیسے جو بعد میں 60 لوگوں کو سزائیں دی تھی وہ بھی فوراً دی تھیں. حالانکہ پہلے بھی یہی تھا کہ ابھی انہوں نے جیسے 15-20 کی پہلے سزائیں دی تھی, اور اس کے بعد شاید ارادہ یہ تھا کہ بھی اس کو مزید 1-2 مہینے کھینچیں گے, لیکن جس قسم کا ریئیکشن آیا اس کی وجہ سے انہیں وہ سزائیں جلدی دینی پڑیں, اور اس کے بعد یہ والی جو ہے رہائی بھی جلدی کرنا. یہ سر ایک پری پلانڈ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جس میں سزائیں آپ نے جلدی دی, رہائی آپ نے رہا ہوئے اور چٹکی میں رہا کر دیے. اب جو آپ نے کیریئر کی بات کی تھی, جو بندہ سزا بھگت کے آتا ہے اس کا کیریئر تو چلا گیا نا, اس کے کیریئر میں تباہ لگ گیا. اب ان لوگوں کو وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فکس کرنا, تو فکس دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے. فکس انہیں اور چھوٹے موٹے مقدمات میں لٹرلی کسی کے اوپر ایک استحاثہ ہو جائے تو اس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں, اس کو لوگ لے کے جانے پڑتے ہیں کچہریوں میں, جج کے سامنے پیش ہونے کے لیے 8-7 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. صبح 8 بجے پہنچتے ہیں, دن 3 بجے آپ کا نمبر آتا ہے.
تو وہ ایک مینٹل پریشر آپ کی انگیجمنٹ وہ ہوتی ہے, تو فکس کرنا اسے اچھا کہتے ہیں. یہاں پہ ایک پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں, سب اپنا اپنا اوپینین دیں, کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کے بعد عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل پریشر کے بعد ہوگی رہائی. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی اپنی جو ملک میں اتنی اسٹینڈنگ ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو, اور اس چیز کے عوض عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے, اس پہ ڈیل ہوگی, نیگوسیشن ہوگی. عمران خان کو تو یہ تو آفرز بہت پہلے سے ہیں کہ بھائی اسے ہم پاکستان سے باہر بھیج دیتے ہیں, بہت پہلے سے یہ آفرز ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بنا لو, بہت پہلے سے یہ آفرز ہیں کہ اسے بنگالہ بھیج دیتے ہیں, کسی گیسٹ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں. بدلا کیا ہے؟ آج بھی جو خبریں آتی ہیں جی فارچونرز جا رہی ہیں, ڈیل ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ تو پہلے دن سے. عمران خان نے اس میں سے کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. سر آپ بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیشنل پریشر کے تحت رہائی ممکن ہے؟ یار دیکھیں انٹرنیشنل پریشر کا مسئلہ یہ تھا کہ بائیڈن کی طرف سے, بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو ہے نا اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک ٹیسٹ اپروول تھا, ٹھیک ہے. اب وہ جب اپروول ختم ہو جائے گا نا تو پھر جو ادارے پہلے خاموش تھے وہ بولنا شروع کریں گے, تو ایک انٹرنیشنل پریشر خود بخود بنے گا, اور اس انٹرنیشنل پریشر کے آگے اسٹیبلشمنٹ اس طرح کھڑی نہیں ہو سکتی, یا پاکستان کی حکومت اس طرح کھڑی نہیں ہو سکتی. میرا سوال یہ دیکھیں, کل کال آ جاتی ہے, ٹرمپ آتا ہے, حلف لیتا ہے 20 کو, کال آتی ہے پاکستان کو, یا ٹویٹ آ جاتا ہے جی کہ رہا کرو اس کو. واٹ ڈو یو تھنک یہاں پہ پاور سرکلز کیا کریں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا پتہ ہے سمپل سے فری عمران خان, ٹھیک ہے, ٹرمپ کر رہا ہے. دیکھیں ٹرمپ کو ٹویٹ تب کرنی پڑے گی جب پاکستان کی جو وہاں پہ کمیونٹی ہے, پاکستانی کمیونٹی ہے, وہ پریشر کرے گی, وہاں سے انہیں کہے گی دیکھیں جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا, پلیز اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ پریشر ڈالیں, ٹھیک ہے. تو اسی سے بچنے کے لیے جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس ڈائلاگ کا حصہ, یعنی کہ اس نے یہ انیشیٹ کیا, ٹھیک ہے. ورنہ یہ ڈائلاگ پہلے بھی تو انیشیٹ ہو سکتا تھا نا, یعنی پہلے اگر ہوئے بھی ہیں, کچھ آفرز ہوئی ہیں, لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو جاننے والے ہیں, جن کے بارے میں پاس ابھی یعنی انفارمیشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس بار ذرا سیریسنس زیادہ ہے, ٹھیک ہے. وہ سیریسنس کیوں زیادہ ہے؟ اسی لیے زیادہ ہے کیونکہ انہیں بھی ڈر ہے کہ یار اگر یہاں تک بات آ گئی ہے اور ٹرمپ اگر آ کے کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایک ہمیں مجبوراً کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. دیکھیں نا مشرف کو بھی ایک کال آئی تھی, تو مشرف اسی وقت تو اس نے لیٹ گیا تھا, اور اس نے وہ تو لیٹے تو یہ سر پہلے سے ہوئے نا یار, وہ لیٹنا اور ہوتا ہے, لیکن اس طرح کرنا, جو فکس کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل پریشر میں, اس میں کال نہیں آئے گی. اس میں یہ ہوگا کہ انہوں نے رچرڈ گرنیل کو تو ڈال دیا ہے فلم میں, اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو آئی ایم ایف کے لیے کس چاہیے ہوگی, دیکھیں نا وہاں پہ پریشر ہوگا. یہ بازو مروڑنا تب ہوتا ہے جب آپ کی کوئی بات نہ مان رہا ہو, جب آپ کی کوئی پہلے ہی بات ماننے کو تیار بیٹھا ہو تو پھر یہ بازو مروڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اچھا آئی پرسنلی تھنک جو صدیق جان والی خبر بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اتحادی کی ملاقات ہوئی, اس اتحادی نے سمجھایا کہ کوئی درخت پر چڑھنا چاہ رہا ہے اور کوئی خودکشی کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کی خودکشی کے ساتھ ملک بھی تباہ ہوگا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے ہم سب جانتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے جو پاور سرکلز ہیں نا, وہ کسی صورت بھی عمران خان کو امریکہ کی کال کے اوپر نہیں چھوڑیں گے. مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے ان کی ضد اتنی ہو چکی ہے کہ یہ کچھ کریں گے خدا نہ خواستہ, یہ کوئی کھیل امپائر بنایا یہ ریت کا نہیں ہے, یہ اس نے پتھر تراش کے بنایا, اور یہ پتھر کا جو اس نے امپائر بنایا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسے کوئی ایک ہتھوڑا آئے اور مارے اور اسے توڑنے دے. وہ آج اگر امریکہ کے پریشر کا ایک بیانیہ جو بن چکا ہے کہ امریکہ نکلوائے گا, اگر عمران خان اس پر آ جاتا ہے تو عمران خان کا اپنا بیانیہ کنٹروورشل ہو جائے گا کہ امریکہ نے ڈلوایا, امریکہ نے نکلوایا, پھر ساری زندگی یہ صفائیاں دیتے رہیں گے کہ وہ سازش تھی, یہ مداخلت تھی, یہ تشریح ہوتی رہی. عمران خان سر وہ بہت سیٹسفائیڈ ہے, جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں, جتنے بھی لوگ مل رہے ہیں, اسے نہیں پرواہ کہ میں آج نکلوں, مجھے نکالو, میں تنگ آ گیا ہوں, میرے پسینے. فواد چوہے صاحب ٹھیک ہے, وہ اس وقت گرفتاری سے انہوں نے جان چھڑائی. یہاں پر بھی تنقید ہو جاتی ہے کہ اگر جو گرفتاری دے دے اسے کہتے ہیں فرمائشی دے رہا ہے, جو بھاگ جائے اسے گھوڑا کہہ دیتے ہیں. فواد چودھری اس وقت نکلے, اس کے بعد وہ آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر تھا, میں بھاگا ہوں, جو بھی ہوا. اب عمران خان اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے کہ مجھے یہاں گرمی لگ رہی ہے, مجھے سردی لگ رہی ہے, میں کمفرٹیبل ہوں. وہ تو خیر اسٹیٹ آف مائنڈ پہلے 2 دن بھی نہیں تھا, اب تو خیر وقت گزر گیا, اب تو یوزڈ ہو گئے اس روٹین. عمران خان کبھی بھی رسک نہیں لے گا اپنی پالیٹکس پہ کہ امریکہ کا ٹھپا لگوا لے, وہ ویسے بھی باہر آنا طے ہو چکا ہے. دیکھیں میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ٹرمپ کی طرف سے جو ٹویٹ آنی ہے وہ تب ہی آئے گی جب پاکستان کی کمیونٹی وہاں پہ ان کو تھوڑا سا پش کرے گی, یا ان سے ریکویسٹ ہی ایک طرح سے کرے گی کہ سر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خان کو باہر نہیں نکال رہی, اب آپ کچھ کریں, ٹھیک ہے. ورنہ
جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے, بیہائنڈ دا سینز ہی ہوتا ہے. بیٹوین اسٹیٹس جتنے بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ وہی ہے کہ آپ اسے سائفر تو لکھیں گے نہیں, آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, آپ اسے فیئر ٹرائل دیں. فیئر ٹرائل اب ملٹری کورٹس میں یہی ہو رہا تھا کہ فیئر ٹرائل نہیں تھا. اب دیکھیں نا, اب امریکہ کا جو پاکستان میں سفیر بیٹھا ہوا ہے, اگر وہاں سے اس کی حکومت کو کوئی آتا ہے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ, تو میرے خیال میں اس کا بھی ٹیک اپ کرنا کافی ہو جائے گا. یہ وہاں سے کوئی ایک اور ایل چی آ جاتا ہے کچھ کر دے تو میرے خیال میں سائفر تک بات جانا ہو تو ظاہر سی بات ہے جب ٹرمپ خلف لے گا اس کے بعد ایمبیسی کا عملہ بدلے گا, سفیر بدلیں گے, بہت سی تبدیلیاں ہوں گی. اور ضروری نہیں ہے کہ ٹرمپ اپنے منہ سے بولے گا کہ فری عمران خان, انہیں پتہ چل جاتا ہے, جسٹس سے پتہ چل جاتا ہے, بہت سی چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. اور اسی لیے پاکستان میں وہ کھلبلی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کھلبلی کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی سر, لیکن پریشر تو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر تو ہے, خان چاہے یا نہ چاہے, تبھی تو مذاکرات کو انیشیٹ کرنے, اس کو لے کر چل رہے ہیں. پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی کہ ایک طاقتور ترین شخصیت اپنی ایکسٹینشن سے اسٹیپ بیک کرنے کو بھی تیار ہیں. بالکل ویسے تو نہیں, نہیں ان کا اسٹیپ بیک کیا ہے, اچھا میرا نہیں خیال کہ اب وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں سر, میرا خیال ہے فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. وہ ایکسٹینشن کے اوپر کوئی اس وقت بات بھی ہو رہی ہوگی, یا خان کے لیے بھی اس وقت کوئی کنسرن ہوگا, کیونکہ جو ایک چیز وہ انہیں پتہ ہے کہ یار جو بندہ ایک دفعہ آ کے بیٹھ گیا وہ اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایکسٹینشن میرے خیال میں اس وقت موضوع بحث ہوگا بھی نہیں. خان کا جو ہے میرے خیال میں ابھی بھی میں نے اس کا بیان کہیں خان کا پڑھا ہے, خان کہتا ہے کہ مجھے, اس نے کہا بھی ہے کہ مجھے ہوا ہے دوبارہ یعنی اپروچ کیا گیا کہ آپ خود رہا ہو جائیں, لیکن میں نے کہا میں تب تک رہا نہیں ہوں گا جو میرا آخری کارکن جو ہے وہ رہا نہیں ایسی کہہ دوں گا. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو ہے نا بات یہ چل رہی ہے, ایک طرف حکومت چاہتی ہے کہ ان کو یہ چلیں, اگر پہلے 5 سال کی بات ہو رہی تھی اب 3 سال میں بات آ گئی ہے, مے بی اس سے بھی کم ہو جائے. ٹھیک ہے, کہیں کہ اچھا چلیں ہم جی 1.5 سال بعد یا 2 سال بعد ہم الیکشن کرا لیتے ہیں, اب آگے فوری طور کے اوپر, کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھی جیسے فرض کریں ایک ڈر تو یہی ہوگا نا, خان باہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے اگلے مہینے سے میں جو نا تحریک شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, حکومتیں ڈیزالو کرو جیسے خان صاحب نے پہلے بھی کیا تھا. ٹھیک ہے, حکومتیں ڈیزالو کرو, نہیں تو میں اگلے مہینے سے جو ہے تحریک شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت حکومت کو سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خان جس دن جیل سے باہر آئے اسی دن ہمارے خلاف آ کے وہ محاذ کھڑا کر دے, اور وہ اسی دن آ کے جو ہے نا, کیونکہ ہوتا کیا ہے دیکھیں, دھرنا ہو, جلوس ہو, اس طرح کی تقریریں جب شروع ہوتی ہیں تو جو حکومت ہوتی ہے نا وہ ڈاما ڈول ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں, تو چاہے وہ اس لیے ان کو صرف اتنا ڈر ہے کہ ہمیں ٹائم مل جائے. ابھی وہ 5 سال سے 3 سال پہ آ گئے, پہلے 2029 کی بات ہو رہی تھی, اب 2027 کی بات ہو رہی ہے. مے بی ایٹ دا اینڈ بات کو یوں پہ ہو, اچھا چلیں ابھی 2025 سے آ رہا ہے, ہم 2026 میں الیکشن کرا دیں گے, آپ ابھی آ کے ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں, آپ آ کے فوری طور پہ بیسکلی سر اس ٹائم ہر کوئی اپنی فیس سیونگ چاہ رہا ہے ایکسیپٹ عمران خان. ایک چیز بولوں کنکلوڈ کرتے ہوئے, اگر تو اچھا اس سے امریکہ ٹرمپ مذاکرات ہر چیز سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے نا امپیکٹ پڑا 26 نومبر ہے. 26 نومبر جو گولی چلی ہے وہ پراپر پھنسی ہوئی ہے ان سب کے, وہ کہتے ہیں نا نگل نہیں سکتے اگل نہیں سکتے, وہی سچویشن. ایک سٹانس ہے کہ آپ اس کی انکوائری کروائیں, وہی ہے کہ یہ اگر انٹرنیشنلی ہو جاتی ہے, اگر یہ اس طرف گھوڑے دوڑ پڑتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی انکوائری کروائیں, انٹرنیشنل فرمز کو بلائیں, تو پھر بہت سختی ہو جائے گی. اس لیے ان کے پاس فیس سیونگ یہی ہے. ایک ناحق خون بھی جو ہے نا وہ بھی یعنی کہ اپنا جنرل ایوب کا امپائر گر گیا ہے, ماشاء اللہ ڈکٹیٹر تھا, ایک لاش کے چکر میں. تو وہ آپ ایک لاش بھی خدا نہ خاصہ گر جائے تو اس کو آپ کو چھپانا یا اس کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تو پی ٹی آئی والوں نے یہاں پہ وہ بھی بڑا مس مینج کیا نا, جو انہوں نے 600 لاشیں 800 لاشیں کر کے, مطلب 12 لاشیں وہ اس طرح گن رہے تھے جیسے یہ کچھ نقصان نہیں ہے, بلکہ ایک لاش بھی وہی ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, جو زیادہ لاشوں کا مقصد ہوتا ہے نا, ایک ورڈ ہوتا ہے میسیکار. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے اٹیچ جب ہو رہا تھا دنیا میں وہ چیز اکاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ اس کے یہ مثال لے لیں, کرونا آیا تو ایک چھوٹی موٹی بیماری یہاں پہ ادھر ادھر وائرل ہوتی ہے تو اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا, لیکن جب وہ پینڈیمک بن جاتی ہے تو پوری دنیا کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. نہیں سر آپ کنٹینیو کریں. اور جب وہ آپ نے اس کو اسی طرح جب یہاں پہ آپ نے اس کو میسیکار کا نام دے دیا تو آپ نے اس کو تب وہ کیا, یعنی کہ دنیا کے سامنے آپ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کہتے ہیں نا 100 ایک دو بندہ مار گیا تو تب جو ہے وہ اس کا یعنی کہ اتنا امپیکٹ نہیں بننا تھا, اس لیے وہ انہوں نے کیا. اور ویسے بھی پچھلے دنوں بھی کہتے ہیں کوئی ایک اور لاش بھی میرے خیال میں کسی کے حوالے کی گئی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں, ہاں, اور وہ جس بندے نے دیکھا اس نے کہا جی وہاں پہ جو مارچری تھی اس میں اور بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں. خیر اینی ویز بگا میرے خیال میں ابھی سے کنکلوڈ کریں آپ, اور کیا کہتے ہیں پھر سر کنکلوژن میں یہی کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو یہ ایک سافٹ امیج بنایا گیا ہے کہ رحم ہو گیا یا ضمانتیں ہو گئیں یا پھر کچھ اور چیزیں, وہ تو آج کالیں بھی گئی ہیں نا, آج تو سارا بیانیہ ہی چل رہا ہے سر, وہ صرف سافٹ امیج پورٹرے کیا گیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف سنیں, بالکل اسی طرح, بالکل اسی طرح جس طرح 9 مئی کو
पीटीआई के ऊपर एक इमेज क्रिएट किया गया था कि पीटीआई बहुत इंतशारी जमात है। उन्हें पता था कि जब हम इमरान खान को उठाएंगे, जब हम काला डाला एक सिंबल माना जाता है उसमें डालेंगे, जब हम उसे इतना क्योस पैदा करके अरेस्ट करेंगे, उस वक्त हम एक लोगों का एक रिएक्शन आएगा। और उस रिएक्शन को उन्होंने ये बनाया कि ये लोगों ने तब भी नहीं बाय किया था, लोग अब भी नहीं बाय सर एक और चीज कंक्लूजन में कि अच्छे तरीके से तब हो सकता था जब सिक्योरिटी जराए के नाम के ऊपर टिकर्स ना चलवाए जाते, तो शायद कोई रियलिटी मानता है। बहरहाल आज भी जो हो रहा है, आप भी अपना कमेंट कर दें। मैं Last बस comment लास्ट ये करना चाहूँगी, एस्टैब्लिशमेंट का सॉफ्ट इमेज मानती हैं? सॉफ्ट इमेज जो क्रिएट किया गया, मैं आपसे वही क्वेश्चन करना चाह रही थी कि खान की रिहाई की तरफ ये पहला या आखिरी कदम साबित होगा या नहीं? ये इसमें भी है डिले, ये भी है, आपको लगता है कि भी है? महाचार्य जल्दी इमरान खान की रिहाई की खबर में मैं दे दूंगी, खान रिहा हो गया। गुडविल जेस्चर कह सकते हैं आपके मुज़ाकरात, मतलब आप कह रहे हैं कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है खान के लिए? गुडविल जेस्चर क्या है बनाया गया है, मतलब क्यों बनाया गया है खान के लिए? ये सिर्फ एक ढंगोसला था खान का। गुडविल जेस्चर तब होता जब वो जो उनके सैकड़ों लोग गायब हैं, वो रियासत बताती कि वो कहाँ पर हैं। ये फिर एक हनी ट्रैप है, ये फिर एक हनी ट्रैप है, ये हनी ट्रैप है या कोई और ट्रैप है? वो ट्रैप ही है। चलें बहरहाल हम दुआ करते हैं बाकी लोग भी जो कैद हैं वो सब भी हम दुआ करते हैं जी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए और सब मजीद खबरों के आप लोग ऊपर भी तरक्की करें।